کوئی مورتی پوجنے لگے اسی کا نام شرک ہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی ہیں. ایک شرک بتاؤں, بڑی عجیب و غریب بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کی روایت ہے, اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اسے نسائی شریف کتاب الایمان و شرائعہ میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل الیہ. رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائعہ. حضرت امام نسائی شریف کتاب الایمان میں حدیث پاک کو ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ من عقد عقدة, جس نے گنڈا بنایا, گرا لگایا. من عقد عقدة, گرا لگایا. ثم نفث فيها, پھر پھونک ماری اور گرا لگا دیا. فقد سحر, اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. گنڈا بنانا شرک. شرک کے کتنے بھی ہے گنڈا بنانا. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بازو کے اوپر گنڈا باندھے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے, ادھر ادھر کی حدیث ہے, حوالہ موجود ہے, لفظ حدیث کا پڑھ دیا, ایک لفظ ادھر ادھر چھوٹا نہیں ہے. جس نے کوئی گرہ لگائی تم منا پسا پیا, پھر اس کے اندر پھونک ماری, فقط سحر, اس نے جادو کیا. اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جابر کی روایت ہے, واقعہ ہے ان کا, کہ ایک آدمی بیمار, اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے, دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بندھا ہوا ہے. سیر من دھاگا بندھا ہوا ہے. کہیے کیا نکال کر پھینک دیا. سمجھ ابھی لے کے نکالتے. آپ نے چلتے چلتے فرمایا, خدا کی قسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندھا ہوا, تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوا یہ گنڈا بنانا شرک ہے. ایک روایت اور بناتا ہوں جسے امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا, قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه فقال من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد في مسنده. حضرت جابر عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وقت آیا. آپ نے 9 کے ہاتھ پر بیعت کر دی. 9 کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی, ایمان لے آئے. ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ ہی نہیں ملایا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بایعت 9 وترکت هذا, آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی, ایک آدمی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے, ان علیہ تمیمۃ, تعویذ پہنے ہوئے, ان علیہ تمیمۃ, تعویذ پہنے ہوئے. اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تعویذ ہے. فوراً فادخل یدہ, اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطع, اسے کاٹ دیا. فبایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. جب تک گلے میں تو ہاتھ نہیں لائے, بڑی بڑی تعویذ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لایا, گلے نہیں لائے. سننا چاہیے, طریقہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے اصول اور ضابطہ بتایا. حدیث کا آخری ٹکڑا, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکائی, کوئی بھی تعویذ, کوئی بھی, تمیمۃ نکرہ ہے, میں نے بتایا ابھی, علماء جانتے ہیں تمیمۃ نکرہ, کوئی بھی تعویذ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر قرآن اور قرآن, ورنہ صحابہ کرام بڑی بڑی تعویذیں لٹکایا کرتے, کسی سے ثابت نہیں. آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے, کاہن جانتے ہیں, المنجم الذی یقی الغیب, وہ کاہن سے وہ یہ جو طوطا وغیرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں, اور کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تھے, طوطے کو پنجرے میں سے نکالتا ہے اور طوطا ایک کارڈ نکال لیتا ہے, اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر, المنجم الذی یقی الغیب, جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے. بتائیے انسان کو معلوم ہے, پرندے کو غیب معلوم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طوطے کو بیچارہ جو پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے, محتاج ہے, کہ جو پنجرا اٹھائے پھرتا ہے, کچھ دے دے, مرچیں دے دے, کچھ دے, وہ بیچارہ غیب بتاتا ہے.
انا للہ و انا الیہ۔ حدیث پاک سنیے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے اور علامہ البانی نے حدیث پاک کو ارواء الغلیل کے اندر صحیح تک لائے، صحیح ہے روایت کی طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبورها او كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابن ماجہ حدیث پاک کو کتاب الطہارہ میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے، کچھ باتیں اور ہیں، او کاہن یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کی بات بتاتا ہوں، آیا فصدقوا بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح بتاتا ہے یہ، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کرتا ہے، کافر ہو گیا۔ یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا، اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے، خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتا رہی سے غیر کا علم ہے، اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے، عقیدہ نہیں ہے کہ آدمی غیر کا علم جانتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر یہ روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ روایت کرائے، وعن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواہ مسلم کی کتاب السلام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے، اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اتى عرافا، جو آدمی آیا عراف کے پاس، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے، من اتى عرافا، عراف کے پاس آیا، فسأله عن شيء، اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر لائے۔ بغیر فکر کی نماز کے بارے میں بتا مولانا۔ نماز بہت تفصیل ہے، نماز کی ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے، 50 مسئلے موجود ہیں، جو سوال کریں گے رجسٹری کی بیان اور رجسٹری بیان کریں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے انسان؟ اللہ اکبر، شرک کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر، پورے اعمال کی بنیاد ہے، عمارت پوری کی پوری اعمال کی توحید کے اوپر قائم ہے۔ اگر توحید گڑبڑ ہو گئی، پہاڑوں جیسا عمل لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی بفرض محال، جبکہ نبی کے بارے میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ مشرک کو بیوقوف کہا ہے، احمق، اور ایک جگہ جاہل کہا ہے۔ سورہ زمر کے اندر فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں؟ اے جاہلو ایھا الجاہلون، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایھا الجاہل کہا، اور ایک جگہ فرمایا ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ، یہ پہلے پارے کے اندر ہے، جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، یعنی وہ آدمی بیوقوف، اپنے نفس کو بیوقوف بنانے کا مطلب کیا؟ بیوقوف ہے وہ۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا، اچھا آدمی سمجھ کر کے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھی، تاکہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں۔ اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی آپ نے؟ اللہ اکبر، وہی رسولوں کی سنت ہے، پہلے عمل نہیں رکھتے ہو، پہلے توحید رکھتے ہیں۔ دلیل دوں،
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. آج کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور قوم سمود کے پاس صالح کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی ہے، اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی تکلیفیں، دنیا بھر کی مصیبتیں سہ کر کے توحید کو مضبوط کیا ہے. ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، پہلے توحید کے اوپر محنت کی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رد شرک پر جتنی آیتیں ہیں اکثر مکی طور پر نازل مضبوط بنائے گا ان کے عقیدے کو. اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو، اوپر کی منزلیں ہمیشہ ہماری طرف قدر میں رہتی ہیں، کبھی بھی پوری کی پوری عمارت گر جاتی. اور ملت ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کروا دی. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں، کیا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے ملت کی اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کی. کیا ہے وہ؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے، یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء کرام کی جو میرے آبا ہیں ان کے ملت کی ہم نے اتباع کی. اور ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم کو قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ساری قومیں آپ دیکھیں، قوم عاد، قوم صالح، ثمود، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم نوح، ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تک مسلسل توحید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگ ایمان لائے. وما آمن معه الا قلیل. اللہ خود فرماتا ہے کہ 950 برس کی محنت میں چند لوگ ایمان لائے. بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس پیغمبر نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. 950 برس تک دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ اتنی عجیب چیز ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے، وعن ابی ہریرہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم من ربی فاخبرنی او قال بشرنی. راوی کو شک ہے کہ اخبرنی کا یا بشرنی کا ہے. انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا، اس نے مجھے یہ خبر دیا، مجھے بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جنت میں داخل ہوگا. اتنی بڑی چیز ہے توحید. اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اچھی نیکیاں. قرآن حکیم میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موفق بنائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سے پہلے موقع دیجیے، آپ وعدہ کریں ہیں موقع دینے کا. آئیے آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہیں آئیے شکریہ ادا کرنے کیسے کھڑے ہو؟ ان کے پیش نظر مصلحت نہیں تھی توحید کے تعلق. بہت اچھا سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے، آپ نبوت ملی آپ کو، آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کلمہ طیبہ کا اعلان کس دور میں کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا؟ وضاحت کے ساتھ کیا. دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے چند صحابہ
मौलाना के भी इल्म में होगी बात। हो कुछ काफिले के लोग आते, ईमान कबूल करते, कबूल करने के बाद वो ये जज्बा लेकर जाते थे। नहीं देखिए, ये जो तशरीफ फरमा रहे हैं ये भी कुरान हकीम के बयान से मैं मुताबिक नहीं बताता हूँ आपको, देखिए आप मुबल्लिग थे, बताए नहीं बात पूरी होनी दीजिए मेरी बात। बोलिए आप, मेरी बात मुकम्मल सुनो ना। फस्दा बीमा तुमर कब नाजिल हुआ, मुझे बोलो। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग बनाकर भेजे गए थे। अच्छा, ये भी है कि आप जो भी स्टेप लेते थे, जो भी बात करते थे, वही की रोशनी, जब तक वही की रोशनी नहीं आती थी तब तक आप कोई भी स्टेप नहीं लेते थे। देखिए पहले आपसे कहा गया कि आप तबलीग कीजिए, यूँ कहा गया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल तबलीग कीजिए किस चीज़ की, जो आप पर नाजिल की गई है। बराबर, तबलीग का मुकल्लफ आपको बनाइए। अब अल्लाह के रसूल शुरू कहाँ से करते, हर काम आपको वही इलाही की रोशनी में करना है, इसलिए कि आपको क़यामत तक के लिए नमूना बनना है। तबलीग कैसे करना, उम्मत को बताने के लिए कि तबलीग का तरीका क्या होना चाहिए, पहले आपने अपनी ज़ात से शुरू किया, वो भी बताया। या अय्युहल्लज़ीना, तबलीग का तरीका और इस बता दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को, फिर उसके बाद अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को, अपनी ज़ात, दूसरा स्टेप है अपने घर वाले, तीसरा स्टेप है वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, करीबी लोग, और फिर लितुनज़िर उम्मल क़ुरा, गाँव पूरा, वमन हौलहा, फिर गाँव के अतराफ, फिर वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ये तरतीब आपको बताई गई, उस तरतीब के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जैसा हुक्म दिया गया है आपको। उसमें हिकमत कौन सी बात है, हिकमत क्या है, हिकमत मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मौलाना से, सबसे पहले दावत तौहीद रखी गई है इसके अलावा के पास बाज कबीले से छुट मुट कर एक दो आदमी आ गए, मक्के से निकलकर मदीने में, या मदीने से निकलकर किसी अर्ज के काफिले हाजरा के पास आए और उन्होंने ईमान कबूल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया भी, तुम चुप कर रहो, जब तक इस्लाम पूरे तरीके से जाहिर ना हो तुम ऐलान ना करो। मतलब आज ही इस्लाम साबित नहीं हुआ क्या, मतलब बहुत फरमाइए। आज किनके दरमियान ये बात हो रही है, आप तो उनकी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हिकमत आमदनी के साथ दीन को पेश करना है ना। आज मुशरिकीन तो माना है, मुशरिकीन की बात नहीं है। बात सुनो तो नहीं, बात क्या इसके लिए भाई देखो, हर एक को अपने अपने अकायद की, अपने अपने ख्यालात का इजहार खुशी से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई किसी को तंज करने की कोशिश न करना। एक बात याद रखो, आप अगर अपने अकायद पर चल रहे हैं ठीक है, ये अपने अकायद पर चल रहे हैं ठीक है, कैसे ठीक होगा मौलाना, ये हमारे पर चलना है, कैसे होगा, हम अल्लाह के नबी सब अल्लाह को मानते ना, अल्लाह के नबी तरीका है, बिल्कुल मानते ना। कभी इख्तलाफ की बात क्या है, अब आप ही आए ना, अपने अपने मसलक पर चलने दीजिए। जो अपने अपने मसलक पर चलते हैं उनको अपने अपने मसलक पर चलने दीजिए। कानों का शुहरत मत बोलो, वो शुहरत मत बोलो, इसकी वजह से झगड़ा पैदा होता है। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं करना, खामोश रहो भाई, जो बात करेंगे इसके साथ कोई बात नहीं करना, सब खामोश बैठना। कभी हो रही है इसका जो बयान हुआ है
उस पर मैं मौलाना से मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें मैं क्यों आया हूँ आपके अब तक की जो रिपोर्ट है वो सारी हमारे पास मौजूद है। अरे वाह, हमारे पास तुम क्या रिपोर्ट है? पूरी रिपोर्ट है आपकी। अतराफ में जहाँ आप जा रहे हैं तो आप किस चीज पहले हकीम होते हैं 90% किसी आदमी ने कोई मुद्दा चीनी नहीं मेरे बयान में। भाई आप खामोश पूरी रहते हैं। छेड़खानी के लिए नहीं जाते, आज तक नहीं गया। एक चीज तारीफ गवाह, बल्कि जाते हैं सुनते हैं, सुनाते सुनते। एक दूसरी बात दूसरी बात मौलाना ने कहा कि इस वक्त जो बयान हुआ है उस पर मैं मुत्तफिक हूँ, बराबर। बाद में क्यों आऊंगा, क्या मकसद है, मौलाना की इजाजत है। दूसरी करनूल में 2 साल से हूँ, किसी हनफी को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 90% हनफी आ रहे हैं। चलिए किसी भी हनफी को, करनूल के हजारों हनफियों में से किसी को अगर एतराज हो जलालुद्दीन कासमी के किसी बयान के ऊपर, तो जो कहिए करने के लिए तैयार।